والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے. جو شخص ایک بار درود شریف پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے اس پر 70 بار رحمت بھیجیں گے. خواہ اس میں کوئی کمی کرے یا بیشی یعنی زیادتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کہ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار بارگاہ شہ ابرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور روضہ نور بار کے قریب یہ 2 اشعار آپ نے پڑھے. یعنی عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آپ سے دور تھا ظاہری طور پر، اس وقت میری روح آپ کی بارگاہ میں حاضر کرتا تھا جو میری طرف سے زمین بوسی کرتی خاک مدینہ کو چومتی. اب یہ کرم ہوا ہے کہ میں جسمانی طور پر میرا جسم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے. آقا اپنا دست مبارک بڑھائیے کہ میرے لب سعادت پائیں. ان اپنا مبارک ہاتھ ظاہر کیجیے تاکہ میں اسے چوم لوں. اب سرکار غوث پاک عرض کریں اور بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں یہ عرض قبول نہ ہو. چنانچہ روایت میں ہے فخرجت الیہ الید الشریفۃ فقبلها، تو ہاتھ مبارک ظاہر ہوا اور انہوں نے اس کو چوم لیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ واقعہ یوں تو حضرت سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت مشہور ہے. جب یہ واقعہ ہوا نا تو میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس واقعے کے بارے میں کہ اس وقت حضرت سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چھوٹے تھے. ابن خلکان کی روایت کے مطابق اس وقت آپ کی عمر صرف چند مہینے کی تھی. بلکہ یہ بھی قول ہے کہ اس وقت ولادت بھی نہیں ہوئی تھی. اور ایک قول یہ ہے کہ اس وقت آپ کا 11واں سال چل رہا تھا. کسی کا قول ہے کہ 7 یا 8 برس کی عمر تھی.
10 سال کی عمر کا بھی قول ہے. یعنی مقصد ہے کہ اس وقت سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا تو پیدا نہ ہوئے تھے یا چند ماہ کے تھے یا چند برس کے، یعنی آپ کا بچپن شریف تھا. اور یہ واقعہ پہلے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا کہ انہوں نے دست مبارک ظاہر ہوا تو چومنے کی سعادت پائی. میرے آقا سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اشعار پڑھے اور پھر جب سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے ہوں تو انہوں نے بھی یہ اشعار پڑھے ہوں اور ان کو بھی اسی طرح دست مبارک چومنے کی سعادت حاصل ہوئی ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تمہارا میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے آقا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت بلند ہے اور میرے آقا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف غوث ہی نہیں تھے بلکہ غوث الاغواث، یعنی غوثوں کے بھی غوث. یوں تو ہر زمانے میں غوث ہوتا ہے لیکن غوثوں کو جو غوثیت ملتی ہے وہ غوث الاغواث سے ملتی ہے. یوں تو آج کل تو کسی صاحب مزار کا عرس ہوتا ہے تو اس کو لوگ بنا دیتے قطب الاقطاب، غوث الاغواث، یعنی جو بھی لقب سمجھ میں آتا ہے وہ لکھ دیتے ہیں. ان کی مہربانی ہے کہ وہ سید الانبیاء نہیں لکھ دیتے، کسی صاحب مزار کو غوث الاغواث کو لکھتے ہیں. حالانکہ غوث الاغواث ہر ایک نہیں ہوتا. میرے آقا سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ شریف کی 9ویں جلد میں اس بات کی وضاحت فرماتے ہیں بزرگوں کی کتابوں کے حوالے سے کہ سید الاسقیاء امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کی قربانی دی. 6 ماہ کے لیے آپ خلیفہ رہے لیکن جب مسلمانوں میں انتشار آپ نے پایا تو اپنی خلافت جو تھی اس سے آپ دستبردار ہو گئے. یہ مشہور تاریخ کا واقعہ ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے پیشین گوئی فرما دی تھی. اس مفہوم کا ارشاد ملتا ہے کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے 2 گروہ میں صلح کروائے گا. ہے کہ ان لوگوں پر جو کرسی حاصل کرنے کے لیے قتل و غارت گری کا بازار گرم کرتے ہیں اور اپنے حریفوں پر گولیاں چلاتے ہیں. اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں میں امن قائم کرنے کے لیے اپنی کرسی قربان کر دی، اپنی کرسی شریف کو مطلب قربان کر دیا. خلافت آپ نے ترک فرما دی. 6 مہینے آپ کی خلافت تھی اور یہ بھی خلافت راشدہ کا حصہ ہے لیکن آپ نے قربان کر دیا کہ مسلمانوں میں فساد اور فتنہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس کو مطلب اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنا کرم فرمایا. بزرگوں نے لکھا ہے کہ بے شمار اولیاء اکرام ان کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. خود ہمارے غوث پاک بھی حسنی ہیں، حسینی ہیں. یہ بھی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اولاد میں سے. تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بزرگوں کی کتابوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کہ غوث الاغواث یہ 3 ہستیاں ان کے لیے لقب مختص ہے. ایک تو یہی سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مولا مشکل کشا کے شہزادے ہیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ غوث الاغواث سے. پھر یہ منصب میرے پیر و مرشد شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا ہوا اور یہ غوث الاغواث ہے. ان کے بعد ابھی تک کوئی غوث الاغواث نہیں آیا. جتنے بھی عرصوں والے لکھتے ہیں اگر آپ بھی کسی کا عرص کرتے ہیں تو مہربانی کر کے یہ غلط لقب نہ دیا کریں کسی کو. یہ کسی کی شان نہیں ہے. اب ایک ہی غوث الاغواث باقی ہیں، وہ ابھی تک آئے نہیں ہیں. ان کے آنے کی نشانیاں باقی ہیں. جو لوگ بولتے ہیں آئے ہیں وہ گمراہ دیں، گمراہی پھیلا ہے.
تو اب ایک غوث الاغواث باقی ہیں جو تشریف لانے والے ہیں، اور وہ مشہور ترین شخصیت ہے حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ عنہ۔ غوث الاغواث ان کا بھی منصب ہے۔ تو 3 غوث الاغواث دنیا میں ہونے تھے، 2 ہو چکے محبوب کی امت میں، اور 1 باقی ہے، یہی ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی نہ ہوا ہے نہ کوئی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان غوث الاغواث کی برکتوں سے ہم کو مالا مال فرمائے اور ہمیں اولیاء کرام کی سچی عقیدت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ امام عبداللہ بن علی بن اسرون تمیمی شافعی فرماتے ہیں کہ میں جوانی میں طلب علم کے لیے بغداد گیا۔ میرا ایک طالب العلم ساتھی تھا ابن السقا، وہ بھی میرے ساتھ مدرسہ نظامیہ میں پڑھتا تھا۔ میرے غوث پاک میں جس مدرسے میں پڑھا اس کا نام تھا مدرسہ نظامیہ، اور یہ مدرسہ نظامیہ صدیوں تک چلتا رہا ہے۔ تو ہم دونوں دوست جو تھے وہ عبادت ریاضت کرتے اور بزرگان دین کی زیارت بھی کرتے تھے۔ بغداد معلیٰ میں ایک صاحب رہا کرتے تھے، بزرگ تھے، ان کو لوگ بولتے تھے کہ وقت کے غوث ہیں، اور ان کی کرامت مشہور تھی کہ جب چاہتے تھے ظاہر ہوتے تھے، جب چاہتے تھے نظروں سے اوجھل ہو جاتے تھے۔ تو ایک دن میں اور ابن السقا نے یہ ترکیب بنائی کہ ان کی زیارت کو چلتے ہیں۔ ایک اور نوجوان بھی ہمارے ساتھ ہو لیے، ان کا نام تھا عبد القادر۔ تو ہم تینوں نے یہ زیارت کی ترکیب بنائی۔ ابن السقا کہنے لگا کہ آج میں ان سے وہ مسئلہ پوچھوں گا جس کا جواب ان سے نہیں بن پڑے گا، وہ دے ہی نہیں سکیں گے۔ تو میں نے کہا میں بھی ایک مسئلہ پوچھوں گا، دیکھوں کیا جواب دیتے ہیں۔ اور عبد القادر جو ہمارے ساتھ چلے تھے وہ کہنے لگے معاذ اللہ، میں ایسی جرت نہیں کر سکتا کہ بزرگوں کا امتحان لوں، میں تو کچھ پوچھوں گا نہیں، صرف ان کی زیارت کروں گا۔ خیر ہم تینوں ان غوث کی غوث کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ان کی مسند خالی تھی، اچانک وہ ہماری نظروں کے سامنے ظاہر ہو گئے، اور ابن السقا کی طرف نگاہیں غضب کی اور فرمایا تیری خرابی اے ابن السقا، تم مجھ سے وہ مسئلہ پوچھے گا جس کا مجھے جواب نہیں آئے گا؟ سن تیرا مسئلہ یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے، بے شک میں کفر کی آگ تجھ میں بھڑکتی دیکھ رہا ہوں۔ پھر میری طرف نظر کی، عبداللہ کہتے مجھے دیکھا اور فرمایا اے عبداللہ، تم مجھ سے مسئلہ پوچھو گے کہ دیکھو میں کیا جواب دیتا ہوں، تو تمہارا مسئلہ یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے۔ ضرور دنیا تجھ پر گوبر کرے گی کہ کان کی لو تک اس میں غرق ہو جاؤ گے، اور یہ تمہاری بے ادبی کا بدلہ ہے کہ تم نے میرا امتحان لینا چاہا کہ دیکھو میں کیا جواب دیتا ہوں۔ اس کے بعد ہمارے ساتھی عبد القادر کی طرف انہوں نے شفقت کی نظر سے دیکھا اور اپنے قریب کیا اور ان کی حوصلہ افزائی کی اور فرمایا اے عبد القادر، بے شک آپ نے اپنے حسن ادب سے اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو راضی کیا۔ گویا میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ آپ
اجتماع بغداد میں منبر وعظ پر تشریف لے گئے اور فرما رہے ہیں کہ قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں تمام اولیاء وقت نے آپ کی تعظیم کے لیے گردنیں جھکائی ہوئی ہیں۔ وہ غوث یہ فرما کر ہماری نگاہوں سے غائب ہو گئے، اس کے بعد ہم نے انہیں نہیں دیکھا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو نشان قرب ظاہر ہو گئے کہ وہ اللہ عز و جل کے قرب میں خاص و عام کہ وہ مرجع بن گئے، لوگوں کا خوب رجوع ہوا ان کی طرف۔ اور وہ وقت بھی آیا کہ بغداد معلیٰ میں برسر منبر انہوں نے اعلان کیا قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ اور اولیاء وقت نے اس کا ان کے لیے اقرار کیا، میں اپنی اپنی گردنیں جھکا دی۔ اور ابن السقا ایک نصرانی بادشاہ کی خوبصورت بیٹی پر عاشق ہوا اور اس سے نکاح کی درخواست کی، اس نے نہ مانا، مگر یہ کہ نصرانی ہو جائے گا، اس نے قبول کر لیا۔ والعیاذ باللہ تعالی، یعنی اس عشق میں مبتلا ہو کر ابن السقا نے اپنا مذہب بدل دیا، اسلام چھوڑ کر وہ عیسائی مذہب میں داخل ہوا اور اس نے اپنی معشوق کو حاصل کیا۔ رہا میرا، وہ عبداللہ اسرون فرماتے ہیں کہ میرا دمشق جانا ہوا، وہاں سلطان نور الدین شہید رحمت اللہ تعالی نے مجھے اوقاف کا وزیر بنا دیا، میں مدیر اوقاف بن گیا، وزیر اوقاف بن گیا، اور دنیا بکثرت میری طرف آئی۔ اس غوث کا ارشاد ہم سب کے بارے میں جو کچھ تھا صادق آیا۔ میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے بھائیوں، اس واقعے میں بہت کچھ سیکھنے کا بے شمار مدنی پھول ہے کہ اولیاء کرام کے ادب سے کیا ملتا ہے اور بے ادبی سے کیا ضائع ہوتا ہے اور کیا چھن جاتا ہے۔ ہمارے گوسواگ رضی اللہ تعالیٰ نے ادب کیا ولی اللہ کا، اس کی برکتیں ظاہر ہوئی، نیکی میں ان کی نیک نامی ہوئی، خلق خدا کا ان کی طرف رجوع ہوا، ہجوم ہوا، مرجع خلائق بن گئے، اور دنیا نے ان سے فیض حاصل کیا، مخلوق نے فیض حاصل کیا۔ جبکہ ابن السقا ذلیل و خوار ہوا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا، اور عبداللہ جس کی بے ادبی کچھ کم تھی لیکن اس کو بے ادبی کی سزا کے طور پر افسر بن گیا، وزیر بن گیا اوقاف کا، اور خوب اس نے دنیا جمع کی۔ بڑی عبرت کی بات ہے اس میں، مطلب اہل ثروت، سرمایہ دار یا عہدے دار، افسران، وزراء، صدر، وزیر اعظم، جو بھی ہو، ان سب کے لیے ان واقعات میں بڑی عبرت ہے۔ یعنی اگر کوئی وزیر، وہ بھی موجودہ دور میں، پہلے کے دور کے تو وزراء بہت اچھے اچھے گزرے ہیں، موجودہ دور تو نفسا نفسی کا دور ہے، اس میں اگر کوئی سمجھے کہ یہ مجھ پر اللہ کا کرم ہے کہ مجھے اسمبلی کا میں ممبر بن گیا، یا میں ایم پی اے بن گیا، میں ایم این اے بن گیا، یا میں ناظم بن گیا، فلاں بن گیا، تو یہ اللہ کا مجھ پر کرم ہے، بزرگوں کی عنایت ہے، مرشد کی دعا ہے، تو یہ شیطان کے دھوکے ہیں۔ حقیقت عرض کر رہا ہوں کہ ان چیزوں میں کچھ بھی نہیں رکھا،
اگرچہ دیکھنے میں تو یہ بہت مطلب اچھے ہیں، لیکن یہ یقین مانے لکڑی کے لڈو ہیں. لکڑی کا لڈو بہت خوبصورت ہوتا ہے لیکن وہ چبایا نہیں جاتا. اگر آپ لکڑی کا لڈو تو پھر بھی پاک ہوتا ہے، یہ گوبر کا لڈو ہے. یعنی اونٹ کی مینگنی ہے، اس پر ورق لگا ہوا چاندی ہے سونے کا. اس کو اگر وزارت سے تعبیر کیا جائے تو شاید یہ ورق لگا ہوا اونٹ کی مینگنی کا لڈو نما مینگنی یہ کم نقصان دہ ہو، لیکن وزارت اتنی خطرناک ہے. اور اس کی وجہ سے دنیا تو دنیا، آخرت پتہ نہیں کتنی برباد ہوتی ہوگی. اس دور میں مطلب انصاف عدل قائم کرنا اور اس طرح کے عہدوں کے ذریعے اللہ کا قرب پانا، اس کی کوئی راہ مجھے تو نظر نہیں آتی. واللہ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو بہرحال یہ مطلب راستہ جو ہے نا یہ نہیں ٹھیک. سچا راستہ وہی ہے کہ اولیاء کرام کے طریق پر چلا جائے اور دنیا کو مطلب یعنی کہ دنیا کا یہ اصول ہے کہ اس دنیا سے جس نے محبت کی، یہ دنیا اس سے خوب خدمت لیتی ہے، اس کو بہت ستاتی ہے، اپنی محبت میں اس کو تڑپاتی ہے اور بندہ حل من مزید کے نعرے لگاتا رہتا ہے. ایک دکان ہے تو دوسری دکان کی اس کو خواہش ہوگی. اگر ایک شہر میں کاروبار ہے دوسرے شہر میں کاروبار چمکانے کی حوث ہوگی. اپنے ملک میں بیچارے کا پیٹ نہیں بھرتا، دوسرے ملکوں میں وہ دنیا کی خاطر پڑا رہتا ہے، ماں باپ کو چھوڑتا ہے، بال بچوں کو چھوڑتا ہے، برسوں تک بال بچوں سے دور رہ کر دنیا کے کسی اور ملک میں جا کر اس کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ ملک اسلامی ہے یا نصرانی ہے یا یہودی ہے، کافروں کا ملک ہے، کس سے یہ روزی حاصل کر رہا ہے، اس کو چندہ اس سے مطلب غرض نہیں ہوتی. بے شک وہ اللہ رسول کو گالیاں بکتا ہو مگر یہ بدنصیب اس کی خوشامدیں کہے گا اور اس سے بس دولت جمع کرے گا. مسلمان کی تباہی میں اب کسر بھی کون سی رہ گئی ہے؟ تو مسلمان مغلوب ہو گیا کفار کے ہاتھ. مسلمان افسوس ذلیل و خوار ہو گیا. آہ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے. تو عبداللہ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ میں نے ولی کی بیعت بھی کی تو مجھ پر یہ نحوست ساری ہوئی کہ میں وزیر بن گیا اور دنیا میری طرف بہت آئی. یعنی کہ میں اس نے اس غوث نے یہ کہا تھا کہ تیری بے ادبی کی سزا یہ ہے کہ تو دنیا کے پر گوبر کر دے گی اور تو کان کی لو تک اس میں ڈوب جائے گا. تو یہ نوٹیں، یہ سونے کی ڈلیاں، یہ اینٹیں، ان کی کثرت، اس کو گویا گوبر سے انہوں نے تعبیر کیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مطلب آزمائش میں نہ ڈالے، ہمیں غلامی مصطفیٰ کا منصب نصیب ہو جائے، ذہن نصیب. الحمدللہ دعویٰ تو ہے، ادھر سے اقرار ہو جائے تو کیا بات ہے. یہی آرزو ہو جو سرخ روح ملے تو جہان کی آرزو، یہی آرزو ہو جو سرخ روح ملے تو جہان کی آرزو. میں کہوں غلام ہوں آپ کا، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے. میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے، وہ کہیں کہ ہم تو قبول ہے. اللہ تعالیٰ ان سے دنیا سے بچائے، حب جاہ سے بچائے، نہ عزت اور شہرت کی خواہش کو حب جاہ بولتے. اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عبرت نشان کا یہ مضمون ہے حدیث پاک میں کہ مسلمان کے دل میں حب مال اور حب جاہ میں مال اور عزت و شہرت کی محبت
اتنی تباہی مچاتی ہے جتنی تباہی دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں بھی نہیں مچاتا. اور آج مطلب حب مال کے ہر طرف جلوے ہیں، حب جہاں کے ہر طرف نظارے، ہم سب کے سب اس میں مبتلا. جی ہاں، ابھی الحمدللہ اجتماع ذکر و نعت ہے. ہر نعتخوان یہ چاہتا ہوگا کہ مجھے موقع مل جائے. کئی چاہتے ہوں گے، منتیں کرتے ہوں گے انتظامیہ کی کہ 2 شعر سورہ برکت کے لیے مجھے پڑھنے. اچھا، جو نعتخوان ہیں وہ بھی چاہتے ہوں گے کہ ذرا اجتماع کثیر ہو جائے تو پھر ماں بدولت کی نعت گونجے تو اچھا. اس میں بتائیے کہ حب جہاں اور کس کو بولتے ہیں کہ چڑیا کا نام حب جہاں. یہی تو حب جہاں ہے کہ میری واہ 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 اتنے ساروں میں نعت شریف پڑھی. وہ اللہ اور رسول کے لیے پڑھنا ہے نعت شریف تو اپنے گھر میں جا دروازہ کر بند اور لگا رہے خود رو کے پڑھنا تھا. تو اس طرح کس کو پڑھنے آتی ہے نعت؟ ادھر تو مطلب اجتماع بھی کثیر ہونا چاہیے اور عام اسپیکر نہیں، ایکو ساؤنڈ ہونا چاہیے تو پھر پڑھنے میں مزہ آتا ہے. تو یہ سب نفسانیت ہے، اللہ تعالیٰ اخلاق ہے. ہر پڑھنے والا غیر مخلص نہیں. میں ایک جنرل بات کرتا ہوں، ہر ایک اپنے ضمیر سے پوچھے وہ کاہے کے لیے پڑھتا ہے؟ عزت کے لیے پڑھتا ہے، شہرت کے لیے پڑھتا ہے، نذرانہ مل جائے، کچھ ہاتھ ہو جائے اس کے لیے پڑھتا ہے، یا محض اللہ اور رسول کے لیے پڑھتا ہے؟ تو اگر محض اللہ اور رسول کے لیے پڑھتا ہے تو اس کو جلدی بھی آ جانا چاہیے. اس کو مجمع ہو نہ ہو، اسپیکر ہو نہ ہو، ساؤنڈ سسٹم ہو نہ ہو، ایکو ساؤنڈ ہو نہ ہو، کوئی سنے کوئی داد دے کوئی داد نہ دے، جو بھی ہے پڑھے. اور اسی طرح اپنے گھر میں بھی پڑھے ہوئے، کبھی گھر میں بھی جھوم جھوم کے بند دروازے میں پڑھا ہے، شاید ہو سکتا پڑھا ہو. واللہ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بہرحال یہ کہ یہ حب جہاں ہے، منچ بنا ہوا ہے. ہر ایک کے دل میں گدگدی ہوتی ہوگی کہ کاش میں منچ پر مجھے بیٹھنے کا موقع مل جائے. 4 آدمی دیکھے کہ یہ صاحب واہ بڑی شان کا مالک ہے کہ یہ واہ سبحان اللہ منچ پر بیٹھا ہو بڑا. یہ ایسا شخص آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہے جو خود منچ پر چڑھا ہوا بول رہا ہے. تو بہرحال یہ کہ جس کو لوگ منچ پر بٹھائیں اس کی بات اور ہے، خود منچ پر چڑھ کر بیٹھ جانا یہ اور ہے. میرے آقا مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم کا فتاوی رضویہ شریف جلد 10 میں نے 2 جگہ ارشاد پڑھا ہے کہ مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ جس کو لوگ عزت کی جگہ بٹھائیں اور وہ نہ مانے نہ بیٹھے وہ گدھا ہے. تو بعضوں کا منچ پر بیٹھنا انڈر اسٹوڈ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو بٹھاتے ہیں اور اس کا ایک منصب ہوتا ہے، اس کا ایک مقام ہوتا ہے. تو لوگ مطلب انڈر اسٹوڈ ہوتا ہے کہ وہ اس کو بیٹھنا ہے. تو وہ خود بھی اگر آ کے بیٹھ گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ کیا نخرے کرنا کہ آئیے تشریف لائیے آپ ہو جناب، تو نعرے لگ رہے ہیں تو تعارف ہو رہا ہے تو پھر جناب نہ کر کے دل میں گدگدی ہو رہی ہے کہ نمایاں منچ پر بھی نمایاں جگہ ملنی چاہیے. تو پھر وہ نخرے کرے تو وہ بھی بیکار ہے. اللہ تبارک و تعالی دلوں کے حال کو جاننے والا ہے کہ کون منچ پر شوق سے رونمائی کے لیے اپنی بیٹھتا ہے، حب جہاں میں بیٹھتا ہے، اور کون مطلب یہ ہے کہ اس نیت سے نہیں بیٹھتا بلکہ مسلمانوں کی خوشی کا احترام کرتے ہوئے بیٹھتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو بہرحال میرے پیارے پیارے میٹھے اسلام بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ میرے آقا سرکار بغداد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منصب عظیم کہ آپ نے اولیاء کرام کی بہت احترام کیا، ادب کیا، اور اس کی وجہ سے آپ پر کتنا بڑا کرم ہوا کہ آپ نے یہ اعلان فرمایا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر. اور بڑے بڑے اولیاء کرام نے آپ کے اس ارشاد پر سر جھکا دیا. چنانچہ روایات ہیں کہ جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو ساری دنیا کے اولیاء کرام نے اس کو قبول کیا، اور ایک روایت یہ کہ اولیاء جنات نے بھی قبول کیا. دیکھیے جنات میں صحابہ بھی ہوئے
اور جنات میں اولیاء کرام بھی ہیں. جنات سارے کافر نہیں ہیں، تو مسلمان جنات ہیں، سنی جنات ہیں، اور اولیاء کرام بھی جنات ہیں. نے وہ یہ نہیں سمجھنا کہ وہ پاک جن کا کوئی بولتا ہے نا کہ ناپاک جن ہے تو اس کو سایہ ہو گیا، تو اس کو پاک جن کا سایہ ہو گیا. تو پاک جن سے مراد مسلمان ہوتا ہے اور ناپاک جن سے مراد کافر جن. تو جو پاک جن ستاتا ہے، مسلمان جن ستاتا ہے مسلمانوں کو، وہ ولی نہیں ہو سکتا. یہ بھی کم بخت شریر ہے جو مسلمان ہونے کے باوجود مسلمانوں کو ستاتا ہے. اس کو جہنم کے عذاب کا استحقاق ہے اگر یہ توبہ نہیں کرے گا. جس کو اس نے ستایا ہے جس مسلمان کو، اس کو چھوڑ کر اس سے جب تک معافی نہیں مانگے گا اور اس کو راضی نہیں کرے گا، حقوق العباد کا معاملہ تو یہ نا، ستانا چھوڑ دے، ستانے کے بعد تو گناہ سے آزاد نہیں ہوا. جب تک جس کو ایذا دیے اس سے معافی مانگے اور اس کو راضی کرے. تو جتنے بھی پاک جنات ستاتے ہیں وہ بھی غلط کرتے ہیں تو باز آ جانا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس بہان میں ایک شخص تھا، اس نے غوث پاک کا ارشاد سن کر اپنی گردن جھکانے سے انکار کر دیا، گردن نہیں جھکائی. تو اس کا حال سلب ہو گیا، ولایت اس کی چھن گئی، معزول کر دیا گیا. کہ غوث الاغواث وہی ہوتا ہے کہ جو غوثیت تقسیم کرتا ہے، اسی کی تقسیم سے ولایت ملتی ہے. لیکن یہ یاد رہے غوث الاغواث کا منصب اپنی جگہ پر ہے، صحابی کا رتبہ اپنی جگہ پر. کوئی بڑے سے بڑا ولی کسی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بھی تھے، غوث الاغواث بھی تھے، ہیں اور صحابی بھی. تو ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نہیں تھے. تو اس لیے صحابہ کرام علیہ رضوان کا مقام ان سے بلند ہے. صحابی جو ہے وہ چونکہ غوث پاک ولی تھے، صحابی نہیں تھے، تو اس لیے ہر صحابی جو ہے وہ یقیناً غوث پاک سے افضل ہے. غوث پاک کو کسی صحابی سے افضل ماننا یہ خود غوث پاک کی توہین ہے، غوث پاک کی بے ادبی ہے، غوث پاک کی نافرمانی. سرکار غوث پاک کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ہر صحابی ولی سے افضل ہے. تو ایسا شخص گمراہ ہے جو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی صحابی سے افضل قرار دے، اور کوئی مسلمان ایسا کرتا بھی نہیں الحمدللہ. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا اور سب نے اولیاء کرام نے اپنی گردنیں جھکا دی. سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے بزرگ بانی سلسلہ حضرت سیدی عبد القاہر ابو النجیب سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے ایک پیر ہیں. انہوں نے بھی اپنا سر مبارک جھکایا اور کہا گردن کیسی بلکہ غوث پاک کے قدم تو میرے سر پر. حضرت سیدنا سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ام عبیدہ میں تھے، اپنے شہر میں تھے. انہوں نے بھی، کیونکہ یہ بیان غوث پاک کا بیان ہے نا، یہ جس طرح ہمارا ٹیلی فون کے ذریعے ریلے ہوتا ہے یا اس وقت انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے کئی ممالک میں سنا جا رہا ہوگا، تو غوث پاک کا بیان روحانی کنیکشن کے ذریعے دنیا میں ریلے ہوتا ہے، اور اولیاء کرام اس کو اپنے اپنے آستانوں پر لوگوں کو جمع کر کے وہ بیان سنا کرتے ہیں. تو سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ جو مطلب قطب تھا، آپ نے بھی اپنے آستانے میں سنا ام عبیدہ، تو فوراً آپ نے سر مبارک جھکایا اور کہا
یہ چھوٹا سا احمد، میں نے اپنی آج بھی فرمائی کہ یہ چھوٹا سا احمد بھی انہی میں سے جن کی گردن پر حضور کا شیخ عبد القادر جیلانی کا مبارک قدم ہے. تو فرمایا کہ اس وقت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے بغداد مقدس میں ارشاد فرمایا ہے کہ قدمی ہی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر، لہذا میں نے بھی سر جھکایا اور عرض کر دی کہ یہ چھوٹا سا احمد بھی انہی میں سے، میں اپنی گردن جھکانے والوں میں سے، اکڑنے والوں میں سے نہیں. حضرت سیدی ابو مدین شعیب مغربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے بھی سر جھکایا اور فرمایا میں بھی انہی میں سے ہوں. یاد لا دعا کی، یاد لا میں تجھے تیرے فرشتوں کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے قدمی کا ارشاد سنا اور حکم مانا. حضرت سیدی شیخ عبد الرحیم قنادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی گردن مبارک بچھائی اور کہا سچ فرمایا سچے معاملے میں سچے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. اس طرح مطلب یہ کہ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا عظیم مقام حاصل ہوا، اور ابن السقا جو تھا وہ ولی کی توہین کر کے کہیں کا نہ رہا اور وہ گمراہ ہو گیا، اپنا دین اس نے برباد کیا. میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن حجر مکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ انہوں نے فتاوی حدیثیہ میں نقل کیا کہ ابن السقا کی بد انجامی میں سے یہ بھی ہے کہ جب وہ بدبخت کہ بڑا جید عالم اور علوم شرعیہ میں اپنے اکثر اہل زمانہ پر فائز نے بہت بڑا علامہ تھا، اور اپنے ہم عصروں میں سے تعداد پر وہ فوقیت رکھتا تھا، اتنا بڑا عالم، بہت بڑا علامہ، فہامہ، تو بڑا مناظر تھا، حافظ قرآن بھی تھا، اور علم مناظرہ میں بہت بڑا کمال اس کو حاصل تھا. جس سے جس بھی موضوع پر وہ مناظرہ کرتا اس کا ناطقہ بند کر دیتا. ایسا شخص، ایسا جید عالم جب ایک ولی کی گستاخی میں مبتلا ہوا تو اس کی گستاخی کی شامت سے معاذ اللہ نصرانی ہو گیا. مزید فتاوی حدیثیہ میں ہے، یہ اعلیٰ حضرت نے نقل کیا فتاوی حدیثیہ کے حوالے سے کہ بادشاہ نصارہ نے اسے اپنی بیٹی تو دی، مگر جب یہ مردود بیمار ہوا تو اسے بادشاہ نے بازار میں پھینکوا دیا. بھیک مانگتا، لوگوں سے بھیک مانگتا تھا، کوئی نہ دیتا. ایک شخص وہاں سے گزرا جو اس کو پہچانتا تھا تو کہنے لگا کہ ارے ابن سقا تو تو حافظ تھا، اب بھی قرآن پاک میں سے کچھ یاد ہے کہ نہیں؟ تو اس نے حسرت کے ساتھ کہا افسوس مجھے سب بھول گیا، میرا حفظ قرآن بھی ختم ہو گیا، صرف ایک آیت یاد رہ گئی ہے. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ترجمہ کنز الایمان، بہت آرزویں کریں گے کافر کاش مسلمان ہوتے. یہ آیت اس کو یاد رہے گی. عبداللہ یہ جو اس واقعے کے راوی ہیں ان کے بارے میں فتاوی حدیثیہ میں لکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اسے دیکھنے گیا ابن السقا کا، تو اس کو اس حال میں دیکھا کہ اس کا بدن آگ سے جلا ہوا ہے اور اس پر نزعہ کا عالم ہے. میں نے اسے قبلے کی طرف کیا تو اس کا سر
قبلے سے گھوم گیا. قبلہ تو مغرب میں ہے، اس کا سر مشرق کی طرف ہو گیا. پھر میں نے قبلہ رک کیا، پھر الٹ گیا، مشرق کی طرف ہو گیا. اسی طرح جتنی بار میں قبلہ رخ کرتا وہ مشرق کی طرف پھر جاتا، یہاں تک کہ مشرق کی طرف ہی منہ کیے اس کا دم نکل گیا اور اس غوث کا ارشاد پورا ہوا. وہ خود بھی ابن السقا بھی اس غوث کے ارشاد کو یاد کیا کرتا اور وہ جانتا تھا کہ اسی گستاخی نے اس بلا میں ڈالا. والعیاذ باللہ تعالی. میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اقول کہہ کر آپ نے لکھا ہے، اقول کے معنی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جب اس کو پتا تھا کہ اس غوث کی بددعا سے اس کا یہ حشر ہوا ہے تو وہ کیوں اسلام قبول نہیں کر لیتا تھا، توبہ نہیں کر لیتا تھا، معافی نہیں مانگ لیتا تھا. اس کے لیے کلمہ پڑھنا کیا مشکل تھا جبکہ اس کو پتا تھا کہ اسلام حق ہے اور میں کافر ہو گیا اور توبہ کر لینی چاہیے تھی. تو میرے آقا سیدی اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا جواب قرآن عظیم دے گا. فتاوی رضویہ جلد 9 میں یہ موجود ہے. اس کا جواب قرآن عظیم دے گا. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. ترجمہ کنزُ ایمان، اور تم کیا چاہو مگر یہ کہ چاہے اللہ سارے جہان کا رب. مزید کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ترجمہ کنزُ ایمان، کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے. اور فرماتا ہے ترجمہ کنزُ ایمان، یہ اس لیے کہ وہ زبان سے ایمان لائے پھر دل سے کافر ہوئے تو ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی تو اب وہ کچھ نہیں سمجھتے. والعیاذ باللہ. امام ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں کہ اس حکایت میں اولیاء کرام پر انکار سے، یعنی اولیاء کرام کا انکار کرنا، ان کی توہین کرنا، اس میں مطلب ان کے لیے بہت عبرت ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ ایسا شخص مہلک فتنے میں پڑ جاتا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہلاکت ہے اور جس سے بدتر کوئی خباثت نہیں، جس میں ابن السقا پڑ گیا. اللہ عز و جل کی پناہ. ہم اللہ عز و جل سے اس کے وجہ کریم اور اس کے حبیب رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں کہ ہم کو اپنے احسان و کرم کے ساتھ اس سے اور ہر فتنے اور محنت سے امان بخشے. نیز اس واقعہ میں کمال ترغیب ہے اس بات کی کہ اولیاء کرام کے ساتھ عقیدت و ادب رکھیں اور جہاں تک ہو ان پر حسن ظن قائم رکھیں. میں ابھی آپ کو ایک بغدادی نسخہ پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا. یعنی سارا سال آفتوں اور مصیبتوں اور بلاؤں سے حفاظت کا ایک بغدادی نسخہ سنیدن ہے. کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص 11ویں شریف کی رات، یعنی سالانہ 11ویں، جیسے آج 11ویں شریف کی رات ہے، 11ویں شریف کی رات سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے 11 نام پڑھ کر 11 کھجوروں پر دم کر دیتے اور 11 کھجوروں کو راتوں رات کھا لیتے تو انشاءاللہ آئندہ 11ویں تک
وہ آفتوں اور مصیبتوں سے محفوظ رہے گا۔ تو میرے غوث پاک کے 11 نام بھی سن لیجئے۔ یوں تو آپ کے بہت سارے نام ہیں، ان میں 11 نام یہ بھی ہیں۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 11 اسماء گرامی، یا شیخ محی الدین، یا سید محی الدین، یا مولانا محی الدین، یا مخدوم محی الدین، یا درویش محی الدین، یا خواجہ محی الدین، یا سلطان محی الدین، یا شاہ محی الدین، یا غوث محی الدین، یا قطب محی الدین، یا سید السادات عبد القادر محی الدین رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم کو تو اولیاء کرام کا دامن ملا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں عقیدت نصیب ہوئی۔ عقیدت نہ ہوتی تو آج ہم یہاں جمع کیوں ہوتے ہیں؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس عقیدت کو محفوظ رکھنے کے لیے اور اہل وسواس میں شمولیت سے بچنے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنائیے۔ ہر اسلامی بھائی یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ عز و جل زندگی میں یکمشت 12 ماہ، ہر 12 ماہ میں 30 دن، ہر 30 دن میں کم از کم 3 دن مدنی قافلے میں سفر کرتا رہوں گا، اور مدنی قافلوں پر استقامت پانے کے لیے مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیے، اور روزانہ اس کا کارڈ پر کرتے رہے، اور ہر ماہ اس کا کارڈ اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کرواتے رہیں۔